اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ فاطمہ در مصادر اہل سنت کی 8ویں قسط کے ساتھ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سے اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے مقام صدیقیت کے پہلے 3 نکات کے متعلق گفتگو کی تھی، جس کا خلاصہ جلدی سے اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کر دوں تاکہ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جا سکے۔ سب سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن میں صدیقین سے کیا مراد ہے۔ نمبر 2، قرآن میں اولیاء اور انبیاء کے بیان کے لیے بیان کردہ معنوی مقامات میں سے صدیقیت کا درجہ کس مقام کے اوپر ہے، اور تیسرا، کیا آیا یہ مقام صدیقیت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ ان 3 سوالات کے جوابات کو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بیان کیا تھا، جبکہ آج چوتھے نقطے کو مومنین کی خدمت میں بیان کریں گے کہ کیا اس امت میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ بھی کوئی صدیقہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر کوئی اس مقام کے اوپر فائز ہے تو کیا اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا دلیل نہیں ہے۔ اور اس بات کے آغاز سے پہلے یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو سے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، بلکہ تمام مذہب اسلامیہ کے مقدسات کا احترام کرنا یہ شیعہ مذہب کو ترہ امتیاز ہے۔ علماء شیعہ کسی مذہب کی شخصیات کے متعلق ایسی گفتگو کی اجازت نہیں دیتے جس سے ان کی دل آزاری ہو، لیکن ہم مومنین کی خدمت میں کچھ ایسے تاریخی حقائق بیان کر رہے ہیں جن سے پہلو تہی کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اور جو شخصیات جن مقامات کی اہل ہیں ان کے لیے انہی مقامات کو ثابت کیا جائے تو یہ قرین عقل اور تقاضۂ انصاف ہوگا۔ مسلمانان عالم حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں مقام صدیقیت کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ بھی صدیقہ تھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مصادر اہل سنت میں اس دعوے میں کس قدر دلائل اور شواہد پائے جاتے ہیں، اور اس دعوے کے اوپر کس قسم کے دلائل اور بیانات موجود ہیں۔ علامہ عثیمین نے اپنی کتاب شرح العقیدہ الواسطیہ کے صفحہ نمبر 313 پہ حضرت عائشہ کو صدیقہ لکھنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ، اور اس محقق نے لکھا ہے، البتہ علامہ عثیمین نے حضرت عائشہ کو صدیقہ لکھا، اور اس کتاب کے محقق نے حضرت عائشہ کی صدیقیت کی دلیل یہ دی ہے کہ فَلِكَمَالِ تَصْدِيقِهَا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت فاطمہ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال تصدیق کی وجہ سے انہیں صدیقہ کہا جاتا ہے۔ پس اگر کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال تصدیق کرے اور کمال تصدیق سے انسان صدیق بنتا ہو تو پھر فقط حضرت عائشہ ہی کیوں اس مقام اور اس منصب کے اوپر فائز ہیں، بلکہ ہر اس شخص کو یہ مقام اور منصب نصیب ہونا چاہیے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے اوپر لبیک کہا اور ان کی رسالت کی کمال تصدیق کی۔ یہ ایک بات، اور دوسری بات علامہ عثیمین کی خدمت میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ قول علامہ عثیمین کا اپنا ذاتی تجزیہ اور ان کی تحلیل تو ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن و احادیث سے بھی حضرت عائشہ کے لیے یہ مقام صدیقیت ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حضرت عائشہ کے صدیقہ ہونے پہ برادران اہل سنت کی قرآن مجید سے جو ان کے پاس دلیل ہے آیت افک، اس آیت افک کے متعلق گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہم اپنے مومنین کی خدمت میں عرض کریں گے۔
لیکن اس وقت ہم ان مصادر کی طرف رجوع کرنا ضروری سمجھتے ہیں جن میں ایسی روایات ہیں جو کسی کے صدیق ہونے کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی ہیں، یعنی حضرت عائشہ کے متعلق ایسی روایات خود ان کے معتبر ترین مصادر میں موجود ہیں کہ جن سے مقام صدیقیت ثابت ہونا تو دور کی بات ہے بلکہ مقام صدیقیت کی نفی ہوتی ہے۔ ہم مومنین کرام کی خدمت میں دو روایات کو رکھ رہے ہیں اور دونوں مہم ترین مصادر میں یہ روایات موجود ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 112 اور 14 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے کہ راوی کہتا ہے کہ سمعت عائشہ، میں نے جناب ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ سنا کہ ان النبی یمکث عند زینب بنت جحش ویشرب عندها عسلا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت جحش کے پاس رکتے تھے اور شہد نوش فرمایا کرتے تھے۔ فتواصیت انا وحفصہ ان ایتنا دخل علیہا النبی فلتقل انما اجد منک ریح مغافیر اقلت المغافیر۔ تو ہم نے ایک روز، یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں نے، میں نے اور حضرت حفصہ نے، ہم دونوں نے باہم یہ اتفاق کیا اور اس کے اوپر اتفاق کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے وہ انہیں کہے گی کہ مجھے آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ لغت کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے سے مغافیر کا جو معنی سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ سمغن حلوٌ کریح الرائحہ۔ مغافیر سے مراد درختوں سے نکلنے والی ایک مخصوص بدبودار گوند ہے جس کا ذائقہ تو میٹھا ہوتا ہے لیکن اس کی جو بو ہوتی ہے وہ انتہائی بدبودار ہوتی ہے۔ تو پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ہم دونوں میں سے جس کے پاس بھی رسول خدا آئے ہم یہ پوچھیں گے کہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے یا مغافیر نہیں کھایا۔ روایت کہتی ہے کہ فدخل علی احداہما فقالت له ذلك، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں میں سے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ میں سے کسی ایک کے پاس داخل ہوئے، ان کے پاس گئے، تشریف لے گئے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا آپ نے یہ مغافیر کھایا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ شربت عسلا عند زینب بنت جحش فلن اعود، بلکہ میں نے جناب زینب بنت جحش کے پاس شہد پیا ہے لیکن اب کبھی دوبارہ نہیں پیوں گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنے نفس کے ساتھ عہد کیا کہ دوبارہ کبھی زینب بنت جحش کے پاس جا کے شہد نہیں پیوں گا، تو اس کے بعد یہ سورہ تحریم کی آیت نازل ہوئی جس میں ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اکرم جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے آپ اسے حرام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ اور شیعہ سنی مفسرین کا اتفاق ہے کہ سورہ تحریم کی یہ ابتدائی آیت جسے ہم نے اپنے مومنین کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، یہ آیت حضرت عائشہ اور حفصہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جسے بعد میں ہم بخاری کی روایت سے ثابت کریں گے۔ پس یہاں اہل علم سے سوال ہے کہ کیا ایسے افعال کو انجام دینے والا مقام صدیقیت کے اوپر فائز ہو سکتا ہے یا فائز نہیں ہو سکتا؟ فیصلہ اہل عقل کے حوالے ہے۔ یہ بخاری کی ایک روایت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی بخاری میں موجود ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں یہ نقل کی ہے کہ عادتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد اپنی ازواج کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن جب آپ حفصہ بنت عمر کے پاس تشریف لے گئیں، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ کے پاس تشریف لے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معمول سے زیادہ وہاں رکے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فغرت، یعنی مجھے زنانہ غیرت آئی، فسألت عن ذلك، میں نے اس تاخیر کا سبب پوچھا تو مجھے یہ کہا گیا اہدت لہا امرأۃ من قومها اکۃ من العسل، تو مجھے بتایا گیا کہ
حضرت حفصہ کے قبیلے کی کسی عورت نے اسے شہد کا ایک برتن دیا ہے جو حضرت حفصہ کے پاس تھا، فسقت النبی منہ شربتاً، اور اس نے اس برتن میں سے، شہد کے اس پیالے میں سے، اس برتن میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ شہد پلایا ہے، جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس معمول سے زیادہ رکے ہیں۔ یہ سن کے حضرت عائشہ نے بڑا ہی عجیب جملہ فرمایا اور کہا، اما واللہ لنحتالن لہو، اللہ کی قسم ہم رسول خدا کے لیے ضرور بضرور کوئی چال چلیں گے۔ پس میں نے، یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سودہ بنت زعمہ سے کہا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس تشریف لے آئیں تو آپ ان سے یہ کہنا کہ اکلت المغافیر، اے اللہ کے رسول کیا آپ نے مغافیر کہا ہے؟ مغافیر کی تفسیر ہم گزشتہ گفتگو میں کر چکے ہیں کہ کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ تو اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ کو کہیں گے کہ نہیں، میں نے تو مغافیر نہیں کھایا۔ تو پھر آپ یہ کہنا کہ ما هذه الریح التي اجد منک، تو اے رسول خدا پھر آپ کے منہ سے یہ بدبو کیسی آ رہی ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ نے مجھے شہد دیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب وہ میرے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو میں بھی یہی کہوں گی، اور صفیہ بھی اس محفل میں بیٹھی تھی، اور صفیہ کو بھی کہا کہ اے صفیہ جب آپ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو آپ بھی یہی کہنا۔ پس یہ ساری پلاننگ ہو گئی، اور جب دوبارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے شہد پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت فوراً یہ آیت نازل ہوئی، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے اللہ کے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے آپ اسے حرام کیوں قرار دے رہے ہیں؟ تو یہاں ایک مرتبہ پھر ہم اہل انصاف سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا وہ مقام صدیقیت جو مناصب الہیہ میں سے مقام نبوت کے بعد آتا ہے، کیا اس عظیم مقام کے اوپر اس قسم کا شخص فائز ہو سکتا ہے یا فائز نہیں ہو سکتا؟ پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دو ہی رستے ہیں، یا بخاری کی بات مانیں جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج کی توہین لازم آتی ہے، یا پھر خود حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی بات مان لیں کہ جس میں حضرت عائشہ نے صحیح السند روایت میں بڑے واضح الفاظ میں یہ فرمایا، ما رأیت قط احدا اصدق من فاطمہ غیر ابیہا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ فاطمہ سے بڑھ کے اس روئے زمین پہ کسی کو سچا نہیں دیکھا ہے۔ فیصلہ اہل دل اور صاحبان انصاف کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں فاطمہ کے علاوہ بھی کوئی صدیقہ ہے یا صدیقہ نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔